بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت میں موجود ہوں بدر کے مقام پر۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر سن 2 ہجری یعنی کہ ہجرت کے صرف 2 سال بعد 17 رمضان مبارک کو مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک معنی خیز جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ میں کفار نے ہزاروں کی تعداد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 313 تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کرانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں جبل ملائکہ پر 70,000 فرشتے نازل کیے، اور ان فرشتوں کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں کامیابی عطا کی۔ اس جنگ کی قیادت کفار کی طرف سے ابو جہل کر رہا تھا، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کی قیادت کر رہے تھے۔ اس جنگ میں ابو جہل سمیت 70 کفار کو جہنم واصل کیا گیا اور 70 کفار کو ہی قیدی بنا لیا گیا، جبکہ یہاں پر 14 مسلمانوں کی شہادت بھی ہوئی، جن میں سے 8 انصار اور 6 مہاجرین تھے، جن میں سے 13 کی قبریں تو شہداء قبرستان میں موجود ہیں جو کہ بدر کے مقام پر ہی ہیں، لیکن ایک صحابی جو کہ غازی شہید کہلائے، وہ شدید زخمی ہو گئے تھے اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کی قبر مدینہ منورہ یا بدر کے مقام کے کہیں آس پاس موجود ہے۔ تو دوستو، یہ سامنے آپ کو جو جگہ نظر آ رہی ہے، یہیں پر کفار موجود تھے۔ یہ اونچائی والی جگہ اور یہیں پر پانی کے کنویں بھی تھے۔ کفار نے اونچائی والی جگہ اور پانی کے کنووں پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ تپتی ہوئی ریت اس وقت بھی بہت زیادہ گرمی برسا رہی تھی اور آگ برسا رہی تھی، کیونکہ رمضان مبارک کے دن تھے، صحابہ کرام روزے سے بھی تھے، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا صحابہ کرام کے لیے بھی کہ کس طرح سے اس جنگ کو جیتنا ہے، اور نیچے ہونے کی وجہ سے انہیں ایسا بھی لگتا تھا کہ شاید ایسا نہ ہو کہ کفار ان پر غالب آ جائیں، اور کفار کو بھی ایسا لگتا تھا کہ اونچائی پر ہونے کی وجہ سے وہ ان پر غالب آ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً بارش برسا دی اور یہ تپتی ہوئی ریت آگ اگلنا بند کر گئی، اور اس کے بعد جو ہے تمام ریت بیٹھ گئی اور اس پر چلنا بھی آسان ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے کفار کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج بھیج دی تھی، اور آگے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کنویں کے اندر ابو جہل سمیت یہ جو آپ کو ابھی جگہ نظر آ رہی ہے، یہاں پر دیکھیں لکڑی اور پتھر ڈال کر اسے بند کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر ابو جہل سمیت 70 کافروں کو جہنم واصل کیا گیا۔ اس کنویں میں پھینک دی گئی ان کی لاشیں، اور اس کنویں کو بند کر دیا گیا، اور آج تک اسے کھولا نہیں گیا، اسی طرح بند ہے، اور تقریباً 1400 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں یہ کنواں اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اسی جگہ پر لعنت بھیجیں دیکھ کر کہ ابو جہل جیسا سخت ترین کافر اس میں ہے، اور تمام وہ کافر بھی یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے۔ اور یہ دیکھیں، یہ جو آپ کو گھر اور یہ دیواریں نظر آ رہی ہیں، یہ اسی وقت کی دیواریں ہیں، بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ صحابہ کرام کے کیسے گھر ہوا کرتے تھے، کتنی گرمی میں رہا کرتے تھے، کیا جذبہ تھا ان کا، کیا جذبہ ایمانی تھا، کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی بسر کی۔ اور یہاں پر جو آپ کو یہ میدان جیسی جگہ نظر آ رہی ہے، یہاں پر بھی کوئی ہلکی پھلکی جھڑپیں ہوئی تھیں، اور اس کے بعد جب بڑی جنگ ہوئی تھی تو وہ جو بدر کا مقام ہے جو ہم نے آپ کو پیچھے دکھائی ہے وہ جگہ تھی۔ لیکن یہاں پر صحابہ کرام کے جو گھر ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں ہے، تو آپ ان کی بھی زیارت کر لیں۔ تو اس وقت ہم موجود ہیں اس جگہ پر جہاں پر بدر کی لڑائی ہوئی تھی۔ یہ آپ کو جو پیچھے میرے گراؤنڈ نظر آ رہا ہے، یہیں پر لڑائی ہوئی تھی، اور 313 صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جو ہے کفار کو شکست دی تھی، اور کفار کا اس وقت کا سب سے بڑا سردار ابو جہل، اسے بھی یہاں پر مارا گیا تھا، اور بہت سے بڑے بڑے سرداروں کے غرور کو خاک میں ملا دیا گیا تھا۔ تو یہ اسلام کی ایک بہت بڑی جنگ تھی، جس میں صرف 313 صحابہ تھے، جن کے مقابلے میں ہزاروں کا لشکر تھا، اور کہا ہی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب فرمائی تھی۔ آگے جبل ملائکہ ہے، وہاں پر بھی جائیں گے اور وہاں پر جا کے آپ کو مزید تفصیلات دیں گے۔ ابھی فی الحال آپ نے میدان بدر دیکھ لیا کہ میدان بدر کیسا تھا۔ ابھی اتنی شدید گرمی ہے، اور جب 17 رمضان مبارک کو یہ جنگ بدر واقع ہوئی تھی تو اس وقت صحابہ کرام روزے سے ہوں گے، کتنی گرمی کو برداشت کیا ہوگا۔ ابھی تو بہت جدید دور ہے، لیکن اس وقت کے دور کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے صرف جنگ ہی نہیں بلکہ نارمل زندگی میں اپنی بڑی مشقت اٹھائی ہے، تو ان کے لیے جو ہمیں دعا گو رہنا چاہیے، اور انہی کے زندگی کے مطابق، انہی کے اصولوں کے مطابق ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ ہے مسجد عریش، اور مسجد عریش یہ وہی جگہ ہے جہاں پر جنگ بدر کے موقع پر ہمارے نبی نے اپنا خیمہ لگایا تھا۔ اس وقت جو ہے کھجور کے پتوں اور تنوں سے خیمہ بنا دیا گیا تھا، اور ہمارے نبی یہیں سے بیٹھ کر ہدایت جاری کر رہے تھے۔ بعد میں اسے مسجد بنا دیا گیا، اور دیکھیں کتنی خوبصورت سی مسجد بنائی گئی۔ اس مسجد کی پوری ویڈیو میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کروں گا، وہ ضرور دیکھیے گا۔ ابھی تک آپ جنگ بدر کے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کیسی لگی جلدی سے آپ کمنٹ کر کے بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، ویڈیو کو شیئر کریں، اور تمام چیزوں کی زیارت میرے ساتھ کرتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔